وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر دو باتیں عرض کی تھیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم نے خلافت کی شرائط میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک شجاعت اور دوسرا علم، بسطتاً فی العلم والجسم۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے عالم وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک تو تحقیقی گفتگو ہے، تو وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس پر دروس کی شکل میں نیٹ پر آپ کو مل سکتی ہے۔ 6 آیات سے خلافت صدیق اکبر پر ہمارا استدلال، اس کے دلائل، تو وہ ایک علمی تحقیقی گفتگو ہے۔ تو جہاں ایسی آسان اور عام فہم گفتگو کرنا مقصود ہے جو ہر عام خاص اس کو سمجھ سکے، تو پہلی چیز میں نے عرض کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور اشجاع تھے۔ اس پر میں نے گفتگو کی۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم۔ جتنے اصحاب رسول ہیں سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے ابن سبا نے جو پراپیگنڈے مہم چلائی، روایات گھڑنے کے لیے ایک روایت یہ بھی گھڑی کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ عام خطیب بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حالانکہ یہ نرا جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ امام ابن جوزی محدث کبیر جو اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث ہے، اس نے اس روایت کی 5 سندیں ذکر کی۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن وہ 5 کی 5 سندوں کو اپنی محدثانہ بحث تنقید سے ثابت کیا
کہ یہ سب کی سب سندیں من گھڑت ہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اصل بات تو یہی ہے، اور اگر کوئی اس پہ مصر ہو تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے کہ بڑے شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا، شہر جتنا بڑا ہو دروازے اتنے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پیغمبر کریم آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو ظاہر بات ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے عالم، وہ شہر سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑے شہر کا دروازہ ایک نہیں ہوتا، دروازے کئی ہوتی، ان میں ایک دروازہ حضرت علی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل میں اسی لین پر انہوں نے روایات گھڑی اور واقعات گھڑے، لیکن چونکہ اصل نہیں، سند نہیں، تو ہمیں تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی درایت پر بات تو تب کریں کہ اس کی کوئی سند ہو۔ تو یہ آنا مدینۃ العلم والی روایت یہ بالکل من گھڑت اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک حدیث لاتا ہوں جس کی سند پہ وہ بخاری میں بھی ہے اور کتب حدیث میں بھی ہے، سب علماء متفق ہیں، سونے کی لڑی کی طرح کھری سند، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن خطبہ دیا، سوموار کے دن آپ کی وفات ہے، اور جس سوموار کو وفات ہے اس سے پہلے جو جمعرات تھی تو آپ منبر پہ تشریف لائے، آپ کے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی، سر درد تھا اور بخار کی حالت تھی، تو آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ، اور ایک روایت میں ہے ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا، ان اللہ خیر عبدا، اختیار دیا، دنیاوی حیات چاہتا ہے یا اللہ کے ہاں آنا چاہتا ہے، آخرت کی حیات چاہتا ہے، دنیاوی نعمتیں چاہتا ہے یا اخروی نعمتیں چاہتا ہے۔ ان اللہ خیر عبدا، یہ لفظ ذرا ذہن میں رہے، یہ بخاری شریف پہ، ما بین الدنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے یا آخرت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو پسند کیا۔ فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے سنے تو حضرت رو پڑے۔ فبکا ابو بکر، صحابہ سن رہے ہیں، جب صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے، فعجبنا لبکائہ، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا دنیا میں رہنے کا یا آخرت میں آنے کا، یہ تو کسی بندے کی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں عجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، لبکائہ، حضرت کے رونے پر۔ تو فرماتے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس بندے سے مراد خود محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب یہ واقعہ پیش آیا، اس پر صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، یہاں پر صحابہ کی موجودگی میں ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سب کو بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کان ابو بکر اعلمنا، ہمیں سمجھ آئی بعد میں ابو بکر صدیق کو اسی وقت سمجھ آ گئی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق ہم سب میں سے بڑے عالم تھے۔ کان ابو بکر اعلمنا، ہم سب سے بڑے، اس میں تفضیل اور اس کانا کی وجہ سے منسوب ہو گیا اعلمنا، ہم سب میں سے بڑے عالم۔ اب یہ جملہ صحابہ کرام کے اندر آ رہا ہے اور سب صحابہ اس پہ سکوت کر رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اصحاب پیغمبر کا اس پر اجماع تھا کہ سب صحابہ میں سے بڑے عالم وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات سے بات نکل جاتی ہے، اب میں آگے چلوں اور مسئلہ چھوڑ دوں تو یہ تو بڑا نامناسب ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، بات وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے بڑے عالم کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ جو خطبہ ہے اس کو ذرا سمجھو کہ پیغمبر کریم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا۔ کس چیز کا اختیار دیا؟ دنیاوی حیات چاہتا ہے یا اخروی حیات چاہتا ہے؟ آخرت کی حیات چاہتا ہے۔ تو اس بندے نے کیا قبول کیا؟ کس چیز کو پسند کیا؟ سارے پڑھو، فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ۔ اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کی حیات کو پسند کیا۔ اب مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ موت کے بعد پیغمبر کی حیات دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ آج ملا لڑ رہی، آج اسی پہ جھگڑا ہے کہ موت کے بعد پیغمبر کریم کی حیات دنیاوی ہے یا اخروی ہے، یا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں حیاتی، جو در حقیقت مشرک بھی ہیں اہل بدعت بھی ہیں، کہلواتے ہیں ہم کون ہیں؟ حیاتی۔ تو اب ذرا سمجھنا ہے، وہ حیاتی اسی لیے کہلواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم حیات دنیاویہ مانتے ہیں۔ ان کی سب کتابوں میں ہے کہ موت کے بعد انبیاء کی حیات دنیاویہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی حیات دنیاویہ نہیں، موت سے حیات دنیاویہ ختم، اب وہ ہوگی حیات اخرویہ، حیات برزخیہ، برزخ کی حیات، آخرت کی حیات وہ ہے۔ اور انہوں نے کیا لائن چلائی؟ یہ مماتی ہے، ہم حیاتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ مماتی ہے، ہم حیاتی ہے۔ اب ان سے پوچھو تم موت مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو اب ڈرتے ہیں، پہلے تو گڑبڑ کرتے تھے، اب ڈرتے کہتے ہیں موت ہم بھی مانتی ہیں۔ یہ کہیں گے موت ہم بھی مانتی ہیں۔ اچھا، جب موت تم مانتے ہو تو پھر تم بھی مماتی ہوئے، پھر یہ تقسیم کیوں کی موت ہم بھی مانتے ہیں، موت وہ بھی مانتے ہیں، حیات ہم بھی مانتے ہیں، حیات وہ بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہم موت وہ مانتے ہیں جس موت کا قانون قرآن نے ذکر کیا ہے، اور قرآن مقدس نے موت کا قانون، خود احادیث نے موت کا قانون، اور پوری امت کے محدثین، مفسرین، اہل عربیت نے موت کا قانون ایک ذکر کیا کہ موت کا معنی یہ ہے انفکاک الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، انقطاع و تعلق الروح
अनिल जसद ज़ाहिरम व बातिना, इबानतुर रूह अनिल जसद ज़ाहिरम व बातिना। लफ्ज़ मुख्तलिफ, माना मफहूम एक, और मतलब ये है मौत इस चीज का नाम है कि रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से जुदा हो जाए, इसका नाम मौत है। अभी हमारे दोस्त क्या कहती हैं, ये बेचारे अभी इसमें भी हिलमिल यकीन है जी, मौत का क्या माना। कभी कहते हैं अंबिया के लिए मौत का माना यह है कि उनकी रूह जिस्म से निकलती नहीं, जिस्म के अंदर सुकड़ जाती है। इंसाफ करना है, अंबिया की अरवाह जिस्म से निकलती नहीं बल्कि जिस्म के अंदर सुकड़ जाती है। इस पर मिसाल देती है कि जिस तरह एक चिराग हो और उसको बर्तन में रख दिया जाए, तो पहले चिराग की रोशनी फैली हुई थी, अब उसको बर्तन में रख दिया तो चिराग की रोशनी वो इकट्ठी हो जाएगी, सिमट जाएगी। तो इसी तरह अंबिया की अरवाह वो दिल के अंदर रोक ली जाती है, इसको वो कहती हैं हब से रूह। क्या बोलती हैं? हब से रूह, कि रूह अंदर हबस हो गई, रुक गई, बाहर नहीं निकली। एक उनका नजरिया ये है हब से रूह वाला। और इस बुज़दिल इतने हैं कि ये आम बयान नहीं करते, कभी कभी बयान करते हैं, खवास में, किताबों में ये लिखा है। दूसरा वो कहते हैं रूह निकलती तो है लेकिन करंट बाकी रहता है। रूह निकल गई लेकिन करंट बाकी है। मैंने कहा रूह निकले करंट बाकी, इसका नाम मौत नहीं। यह मौत नहीं है, मौत है इबानतुर रूह अनिल जसद ज़ाहिरम व बातिना। जब तक रूह का करंट जिस्म से खत्म ना हो, शरीयत में उसको मौत नहीं कहते। मौत नाम है रूह का जिस्म से बिल्कुल या जुदाई और करंट का खत्म हो जाना। फिर कुछ कहते हैं रूह एक दफा निकली, ये बड़े बड़े मुल्ला हैं, एक दफा निकली, अल्लाह ने रूह मुबारक से पूछा कि जन्नत में रहेगी, तो फरमाया नहीं। अल्लाह ने फरमाया अर्श पे रहेगी, फरमाया नहीं। तो अब जरा देखना, कहते हैं कि चूंकि अल्लाह के पास रूह रखने की जगह बेहतर कोई नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने वो रूह वापस कर दी। ईमान से बताएं, ये नजरियात है, ये अकीदे हैं, और कहते क्या है, हम मुसलमान हैं, हमें कोई मुशरिक भी ना कहे, बिद्ती भी ना कहे, मुल्हिद भी ना कहे, जिंदीक भी ना कहे। हालांकि वो हकीकत मौत के मुनकिर, मौत की हकीकत ये नहीं, मौत की हकीकत यही है कि रूह जिस्म से जुदा हो गई, अब क़यामत तक रूह इस बदन में वापस नहीं आती। और जो करंट मौत से खत्म हो गया था, यह करंट अब कायम होगा इस बदन के साथ क़यामत वाले दिन। क़यामत से पहले ऐसा करंट जो मौत से मुनक़ते हो गया, इस बदन के साथ वो करंट बरहाल हो सकता नहीं है। ये लेकिन वो कहती हैं हम भी मौत मानती, अगरचे मौत की हकीकत का इनकार किया, लेकिन चलो लफ्ज मौत का तो माना ना। तो फिर ये तकसीमें क्यों करते हैं जी? वो ममाती, जब मौत बकौल उनके वो मानते हैं to अपने आप को ममाती कहें, तकसीमें क्यों करती हैं? बाबा कह रहा है, वो कहते हैं नींद भी है, वो उनकी मौत नींद से भी हल्की है। उनकी मौत जो कहते हैं ना, वो नींद से भी हल्की है, और ये शरीयत के साथ मजाक है। मौत के इस माने में तहरीफ, ये हमारे इन दोस्तों की इख्तिरा है। जिस तरह मिर्जा कादियानी ने खत्म नबूवत का माना बदला और फिर कहा मैं खत्म नबूवत भी मानता हूं, और खत्म नबूवत का माना मिर्जा कादियानी ने क्या किया?
کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب جو نیا نبی آئے گا وہ محمد مصطفیٰ کی مہر سے آئے گا۔ ختم نبوت کا یہ معنی کیا، حالانکہ خاتم الانبیاء کا معنی تھا آخری نبی۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوت دے کر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا، اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ تو قادیانی مرزا نے اس نے ختم نبوت کے معنی کو بدلا، اور مرزا کی اس برادری نے موت کے معنی کو بدلا۔ 14 صدیوں میں جو موت کا معنی تھا انہوں نے اس کو بدل دیا کہ موت کہتے کس کو ہیں؟ پھر حیات، موت کے بعد کی جو حیات ہے، یاد رکھو یہ دنیا والی حیات نہیں، موت دنیاوی حیات کو ختم کر دیتی ہے، اور موت اور دنیاوی حیات یہ آپس میں متضاد نقیضین ہیں۔ جس طرح رات اور دن جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح موت اور دنیاوی حیات بھی جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، نقیضیں ہیں۔ اگر دنیاوی حیات ہو تو موت نہیں، موت ہو تو دنیاوی حیات نہیں ہے، کیونکہ موت کا مطلب یہ ہے، دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ روح جسم کے اندر ہو یا روح کا جسم سے کرنٹ باقی ہو، وہ دنیاوی حیات، اور موت آتی اسی کرنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اسی روح کو جسم سے جدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے موت اور دنیاوی حیات یہ جمع نہیں ہو سکتی، موت اور برزخی حیات جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ برزخ کی حیات، آخرت کی حیات کا معنی یہ ہے کہ روح اب بدن میں نہیں، جسم میں نہیں، روح کا جسم کے ساتھ کرنٹ نہیں، روح چلی گئی اپنے مقام عالم آخرت میں، جنت الفردوس میں انبیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح وہ دوسرے جہان میں چلی گئی، جنت الفردوس میں۔ تو اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں حیات اخروی، آخرت کے جہان کی حیات۔ دنیا والے جہان سے وہ ارواح مبارکہ سفر کر کے چلی گئی اور وہ آخرت کی منزل میں داخل ہو گئی، تو اس پر جو احوال طاری ہوں گے وہ آخرت کے احوال ہوں گے، برزخی احوال ہوں گے۔ تو وہ برزخ کی حیات کے لیے موت شرط ہے، برزخی حیات موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اور دنیاوی حیات یہ موت کے متضاد چیز ہے، موت آ کر دنیاوی حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ملا کو آج تک مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا، بس حیاتی مماتی حیاتی مماتی اسی تقسیم میں الجھایا۔ تو یاد رکھ لو موت سب پہ برحق ہے، اور سب پر موت کا ضابطہ یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو گئی، کرنٹ ختم ہو گیا، اور یہ قیامت تک جدا رہے گی اپنے مقام پر۔ اور حیات الانبیاء بھی حق ہے، حیات الشہداء بھی حق ہے، لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں، اور دنیا کیسی بھی نہیں۔ کبھی کہتے ہیں دنیاوی حیات، کبھی کہتے ہیں دنیا کیسی۔ یہ کیسی بھی ہے بہت بڑی ریٹی، ریٹی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ریٹی کہتے ہیں دھوکے کو، یہ کیسی بھی بہت بڑی ریٹی ہے، وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کیسی بھی نہیں، بلکہ حیات آنجا مماثل بحیات دنیا نیست۔ شاہ اسحاق دہلوی جو تمام علماء دیوبند کے استاذ اکبر ہیں، سب کے بڑے، ہمارا تو طریقہ نہیں ہے بزرگوں کے اقوال لانا، لیکن جو لوگ قرآن حدیث نہیں مانتے مجبوراً ان کو بزرگوں کا آئینہ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ تو شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے فرماتے ہیں حیات آنجا مماثل بحیات دنیا نیست، اس جگہ کی حیات وہ دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کیسی بھی نہیں، اس کے احکام ہی دیگر ہے، وہ حیاتی دیگر ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی شارح بخاری
اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ جو حیات انبیاء کو ملتی ہے لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ اس حیات دنیاوی کے مشابہ بھی نہیں ہے، وہ دنیاوی بھی نہیں، دنیا کیسی بھی نہیں، بل اخرویت، بلکہ وہ حیات محض اخروی ہے، محض برزخیہ ہے، اس لیے کہ موت نے آ کر دنیاوی حیات کو ختم کر دیا۔ اب جو حیات ہوگی موت کے بعد وہ برزخ کی حیات ہے، اس لیے اس پہ میت کے لفظ کا اطلاق بھی ہوگا، موت کے لفظ کا اطلاق بھی ہوگا۔ میت کا اطلاق یا موت کا اطلاق وہاں منع ہوتا ہے جب دنیاوی زندگی ہو، تو اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد شہداء کو، انبیاء کو حسب مراتب ایک اعلیٰ حیات عطا کی ہے، ایک عرفہ حیات عطا کی ہے، ایک اکمل حیات عطا کی ہے، اور وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کیسی بھی نہیں، وہ حیات اخروی برزخیہ حیات اور آخرت کی حیات۔ ہم نے حیات کا انکار کیا ہے، یہ لوگ کتنے فراڈی ہیں، لوگوں کو کیا دھوکہ، ممبر پہ سفید داڑھی سمیت شیخ الحدیث بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جی حیات النبی کے منکر ہے۔ وہ بے ایمانہ، ہم نے کب انکار کیا؟ اتنا سفید جھوٹ سفید داڑھی کے ساتھ؟ کون منکر ہے حیات النبی کا؟ کون منکر ہے حیات الانبیاء کا؟ میں کہتا ہوں حیات النبی بھی برحق، حیات الانبیاء بھی برحق، حیات شہداء بھی برحق، لیکن وہ حیات آخرت کی ہے، برزخ کی ہے، دنیاوی حیات نہیں۔ انبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت آئی اور موت سے ان کی روح بھی بدن سے جدا ہوئی، قیامت تک ابدان مقدسہ اپنی قبروں میں محفوظ ہیں اور ارواح مبارکہ وہ جنات الفردوس کے بالا خانوں میں یہ حیات ہے۔ اور اسی کو فرمایا ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیاوی حیات پسند ہے یا اخروی حیات پسند ہے، اور اس بندے نے کیا کہا؟ فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کی حیات کو پسند کیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اشاعت التوحید والوں کو مبارک ہو، ہم نے پیغمبر کی وہ حیات مانی جس کو میرے پیغمبر نے پسند کیا ہے، فاختار الآخرہ۔ اب یہ جو ہمارے دوست ہیں بیچارے، یہ چکر میں پھنس گئے، مجبور ہے۔ وہ جو رسالہ ہے نا المحند شریف، جس پر ان کا ایمان ہے، المحند پر، المحند کو انہوں نے دوسرا قرآن بنایا ہوا ہے، وہ ایک رسالہ ہے، اس رسالے میں یہ لفظ آگے کہ حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے، اس میں لفظ آگے۔ اب یہ بیچارے پھنس گئے، اب یہ سوچتے ہیں بے قرآن حدیث کی طرف آئیں یا المحند کی طرف جائیں۔ المحند کی طرف جائیں تو قرآن حدیث جاتا ہے، اور قرآن حدیث کی طرف آئیں تو المحند کی قربانی، تو پھر کہتے ہیں یہاں پر پھنس کے کہتے ہیں مذبذبین، کہتے ہیں اچھا پھر بزرگوں نے نہیں سمجھا، تو ہم کہتے ہیں تمہارے عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، آخر تم 8 10 سال پڑھ کے مدارس کی روٹیاں کھا رہے ہو اور یہ سارے قوانین بھی پڑھتی ہو، خدا کا قرآن کس مرض کی دوا بن کے آیا؟ پیغمبر کریم کی سنت وہ کیوں آئی؟ اگر قرآن نہیں ماننا، بزرگوں اور پیغمبر کی سنت، صحابہ کا اجماع نہیں ماننا، تو پھر صاحب کیوں اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیبل لگایا؟ صاحب کہو کہ ہم کرشن گینیا کی اولاد ہیں، کسی اور کی ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ تو ایک المحند پیش کرتا ہے، خدا کی قسم المحند جیسی لاکھوں کتابیں جمع کر، کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں ان کتابڑیوں رسالوں کو تو
کی ایڑی کی چوٹ پہ رکھا جا سکتا ہے، ایڑی سے اڑایا جا سکتا ہے، کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھنس گئے جی، بزرگ لکھ گئے۔ ایک آدمی نے بیوی کو خط لکھا اور کہا کہ بیوی نے کہا میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ کیا بولتے ہو بیوہ کو؟ جس کا خامد مر جائے۔ اب اس نے خط دیکھا تو رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتے میرا نقصان ہوا، میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا تو بیٹھا جو ہے؟ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آخر یہ لکھا ہوا بھی ہے، خدا کی قسم جیسی مغالطہ بھی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں قرآن تو ٹھیک کہتا ہے، سنت ٹھیک کہتی ہے، لیکن کیا کریں؟ المحند میں بھی تو آخر لکھا ہے نا، المحند کو میں بھی لکھا ہے میرا دوست قیامت کے دن المحند کا سکہ نہیں چلے گا، وہاں سکہ رب کے قرآن کا چلے گا یا محمد عربی کے فرمان کا چلے گا۔ یہ المحندیں شہندیں رہ جائیں گی، یہ بزرگوں والے رسالے شسالے یہ رہ جائیں گے۔ وہاں تو اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچے گا، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، ایسے ملا کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور آنکھوں سے نابینا اندھا آگے سے عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، میرے مولا کیوں مجھے اندھا کر کے اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تمہیں اچھا بھلا دیکھتا تھا، دیکھتا بھالتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا، اے ظالمہ تیرے پاس آیا اتت کا، میرا قرآن تیری الماریوں تک آیا تھا، میرا قرآن تیرے گھر آیا تھا، اور قرآن سنانے والے تجھے سناتے رہے، فَنَسِيتَهَا، تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کا مسئلہ نہیں مانا، بزرگوں کے اقوال، جھوٹی روایات، من گھڑت قصے، خواب فلانے بزرگ نے لکھا، فلانے نے لکھا، فَنَسِيتَهَا، اے ترکتہا، اے ظالم انسان تو نے میری کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کے قریب نہیں آیا۔ کذالک اليوم تنسا، جس طرح دنیا میں تو نے میری کتاب کو رلا دیا، آج میری رحمت نے بھی تجھے بھلا دیا اور جہنم میں رلا دیا۔ قیامت کے دن سکہ قرآن کا چلے گا، کتابڑیوں کا نہیں۔ اب یہ بیچارے پریشان ہیں، ایک بڑا بابے، اچھا وہ کتاب المحند جس بابے کی ذمہ لگائی اس بابے سے بھی ثابت نہیں ہے، بابے سے بھی ثابت نہیں، اور جس سن کا کہتے ہیں وہ کتاب لکھی گئی، اس کے جو مصدق ہے نا تصدیق کرنے والے 20 سال پہلے کا سن لکھ رہے ہیں، کتاب بعد میں لکھی گئی، سن پہلے لکھا ہے بھئی فلاں سن کو تصدیق بھی ہو گئی، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا ختنہ بھی ہو گیا، بچہ پیدا بعد میں ہوا، ختنہ پہلے ہو گیا۔ وہ ایک ملنگ تھا تو اس کا لوٹا تھا، وہ جب استنجے پہ بیٹھتا تو لوٹا اس میں سوراخ تھا، پانی بہ جاتا تھا، تو ایک دن اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نے تیرا علاج سوچا ہے، آئندہ میں استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا۔ ان سب کی حالت یہی ہے۔ ان اللہ خیر عبدا، یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں، یہ میرے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ ہیں، ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، آخرت کو پسند کیا۔ اور بخاری شریف میں، یہاں بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ رب الجمع اللہ ری کی بین ری کے ہی، اللہ رب العزت نے اس دن میرے لعاب کو اور پیغمبر کے لعاب کو ملا دیا۔ وہ کیسے؟ فرماتی ہیں میرا بھائی عبد الرحمن، یہ آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھا،
تو اللہ کے محبوب نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کی تمنا یہ ہے کہ مسواک مجھے ملے. تو میں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لیا اور وہ تھوڑا سخت تھا، میں نے اسے چبایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے وہ مسواک کیا تو میری ریق، میرا لعاب اور میرے محبوب کا لعاب مل گیا. میں نے اسے چبایا تھا. کیا شان ہے ام المومنین کی رضی اللہ تعالی عنہا، کیا خوش قسمتی ہے. آخر وقت بھی میرے محبوب کو وفات ہوئی ام المومنین کی گود میں، بین سحری با نہری. آپ ام المومنین کی یہ قسمت تھی. خیر فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذالک آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، یہ وہ وقت تھا کہ آپ کی دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا اور اخروی زندگی کا پہلا دن تھا. دنیاوی زندگی کا آخری اور اخروی کا پہلا. تو موت کے بعد نبیوں کی حیات دنیاوی یا اخروی؟ آخرت کی حیات، برزخ کی حیات. اب الٹی گنگا دیکھو، جو اصل حیات مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حیات النبی کا منکر ہے، یہ منکرین حیات النبی. اور جس حیات کو موت نے ختم کیا، جس حیات کو موت نے آ کے ختم کیا، جس کو اللہ نے ختم کر دیا، اگر کوئی وہ حیات مانے تو کہتے ہیں میں حیاتی ہوں. اور جو حیات اللہ نے دی ہے موت کے بعد آخرت کی حیات، اس کو جو مانے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حیات النبی کا منکر ہے. یہ نیا پاکستان ہے. ملا میں بھی انصاف نہیں رہا، پیر میں بھی انصاف نہیں رہا. تو اس لیے اگر کسی کو غلط فہمی ہو نکال دے. ہم حیات الانبیاء کے منکر نہیں ہیں، حیات النبی کے منکر نہیں ہیں. حیات الانبیاء، حیات الشہداء سب برحق، لیکن معنی یہ ہے کہ قیامت تک ان کی روح اس بدن میں بھی نہیں اور روح کا کرنٹ اس بدن کے ساتھ نہیں. ان کی روح جنت الفردوس میں اللہ کے ہاں وہ بہاروں میں ہے، اللہ کے دیداروں میں ہے اور لذات جنت سے متمتع ہونے والی ہے. دنیا اور دنیا والوں کے احوال کا ان کو نہیں پتا. برزخ کے احوال، اللہ کے دیدار، اللہ رب العزت کے اعزازات، وہ نعمتیں اور وہ سرور، اس میں وہ مشغول ہیں. قیامت تک کسی نبی ولی کو وہ نہ دنیا والوں کا کلام سن سکتا ہے، نہ یہاں سے، نہ قبر سے، نہ سما ہے، اور نہ قیامت تک کسی نبی ولی کی روح اس بدن کے اندر رہتی ہے. اور اگر اندر مانے تو پھر موت کا انکار ہے. موت پہ بھی ایمان فرض ہے اور موت کے بعد والی حیات پر بھی ایمان فرض ہے. اچھا، ایک اور حدیث یاد آ گئی، بخاری شریف. یہ لوگوں کو کیا دھوکہ دیتی؟ چند 6 روایتیں. کتنی؟ 6 روایتیں انہوں نے اٹھائی اور وہ بھی سیاہ ستہ سے باروں بار 6 روایتیں اٹھائی اور لوگوں کو کیا دھوکہ دیتی ہیں؟ اور جی ہمارے پاس حدیث ہے، حدیثی ہے. اور وہ 6 روایتیں بھی ان کے مذہب پہ منطبق نہیں ہوتی. ایک تو بار بار سنتے ہو من صلی علیہ عندہ قبری. دلائل دیکھو، جس کو 35 محدثین کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے، اس کی اصل ہی کوئی نہیں. اور الانبیاء احیاء فی قبورہم، ان سے صرف اتنا پوچھ لو بھئی سیاہ ستہ والوں کو ملی ہے؟ یا ایسی جانگلی روایت جو سیاہ ستہ والوں کو ملی کوئی نہیں ہے. اس سے عقیدے کی عمارت اور عقیدہ ثابت کرنا، بس یہ باقی ان کے اپنے مذہب کے بھی خلاف ہے. کبھی کہیں گے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. تو میں نے کہا پھر کیا ثابت ہوگا؟ اس سے حیات ثابت ہو جائے گی. حضرت عزیر کا جسم جو محفوظ رہا 100 سال تک، تو اس میں حیات تھی؟
حضرت سلیمان کا جسم محفوظ رہا 1 سال تک، لاٹھی کی ٹیک پر سامنے رہا، لیکن فلما خرّا میتا میتا میتا، پھر بھی میت تھا۔ تو جسم کی سلامتی کا معنی اور ہے، اس سے کیسے ثابت ہو گیا جو روح اندر آ گئی؟ اچھا، آپ کے اندر روح موجود ہے، آپ میں 90 سال کے بزرگ بھی ہوں گے، 70-80 سال کے بھی ہوں گے، کسی کا جسم گلا ہے؟ روح اندر موجود ہو تو امتی کا وجود بھی محفوظ رہتا ہے، کیا خیال ہے؟ روح اگر اندر موجود ہو تو امتی کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، اور موت کے بعد نبی کی روح وجود کے اندر ہو، جسم محفوظ رہے تو کمال بنے گا، اور کمال تو تب بنتا ہے کہ پیغمبر کے وجود میں روح بھی نہ ہو بھی میت وجود، لیکن تب بھی محفوظ رہے، تب بھی محفوظ رہے۔ یہ کمال ہے، یہ اعجاز ہے۔ اگر امتی کے وجود میں روح ہو، امتی کا وجود بھی گلتا سڑتا نہیں، وہ بھی محفوظ ہے۔ اور پیغمبر کا کمال یہ ہوتا ہے، پیغمبر کا وجود چونکہ نبوت کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کی خصوصیت رکھی کہ نبی کا وجود مرنے کے بعد اگرچہ میت ہے، روح اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ میت زمین کے اوپر رہے یا 7 دھرتیوں سے نیچے چلا جائے، تب بھی نبی کا وجود معصوم محفوظ رہتا ہے، اور صرف محفوظ نہیں، تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ اعجاز ہے، بس یہ دلائل آ رہی ہے۔ آجا سن بخاری شریف سے، الٹا کہتے ہیں یہ منکرین حدیث ہیں۔ واہ واہ، منکرین حدیث، حدیث کی تمہیں ہوا ہی نہیں لگی، وقت بھی گیا، چلو ایک حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف، انہو لم یقبض نبی، اس حدیث کو ذہن میں رکھنا، انہو لم یقبض نبی حتی یخیر، کسی نبی پہ بھی موت نہیں آتی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جس پیغمبر پہ بھی موت آنے لگتی ہے، اللہ رب العزت اس نبی کو جنت والا ٹھکانہ دکھاتی ہیں، یرا مقعدہ من الجنہ، جنت کا ٹھکانہ دکھاتی ہے، ثم یخیر، پھر اختیار دیتی ہے کہ جہاں، اور اختیار بھی اکرامن ہوتا ہے کہ دنیاوی حیات کو چاہتا ہے یا اس جنت والے مقام میں آنا چاہتا ہے، وہ پیغمبر ہر ایک نے فاختار الآخرہ، ہر پیغمبر دنیاوی حیات کے مد مقابل آخرت کی حیات کو پسند کرتا ہے۔ تمام نبیوں کا قانون۔ خیر واپس آ جاؤ، کون سا مسئلہ تھا؟ کانا ابو بکرن ہوبا، کانا ابو بکرن عالمنا، سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا مقام، دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں؟ 17۔ آپ کی حیات میں نمازوں کا امام ابو بکر صدیق، اور جو دشمن صدیق ہے اس کی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ امامت کے لیے شرط لازم ہے کہ امام وہ بنے گا جو سب سے بڑا عالم ہو۔ یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے کہ امامت وہ کرا سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
اونچا کہو رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم نے امام کو ایسے نہیں مانا یہ جو آج کل کا بے استنجا محقق امام صاحب کے نام سے جلتا ہے۔ ہم نے امام کو مانا، ذرا دیکھ میرے امام کی بات بھی دیکھ۔ امام نے فرمایا کہ اگر سب برابر ہیں امامت کی افضلیت کے باب میں کہ بہتر کون ہے امام بننا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر سب برابر ہیں تو پھر امام بننے کا زیادہ حقدار وہ آدمی ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا۔ امام صاحب دلیل فرمایا پیغمبر کریم نے امامت کے مصلے پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، تو ابو بکر صدیق سب صحابہ سے بڑے عالم تھے، اس لیے امامت کے مصلے پہ سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ ورنہ قرات کے اعتبار سے حضرت کعب، ابی ابن کعب کا پہلا نمبر تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر تھا قرات کے اعتبار سے، لیکن علم کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر تھا۔ تو پیغمبر کریم نے 17 نمازیں ابو بکر صدیق کو امام مقرر کیا، اور سب حدیثوں کو جمع کیا جائے ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کو آگے کیا گیا، اور حضرت فاروق اعظم نے جب تلاوت شروع کی، حضرت فاروق اعظم پیارے پیغمبر کا حجرہ تھا، وہاں تک جاری کی رات تھی، حضرت فاروق اعظم کی آواز پہنچی، فقال لا لا، پیغمبر کریم نے فرمایا نا 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 نا، کوئی ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے امامت کے مصلے پہ چاہے فاروق اعظم بھی ہو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ ما ینبغی لقوم، ما ینبغی لقوم کہ ابو بکر فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، فرمایا کسی قوم کے یہ مناسب نہیں کہ ابو بکر صدیق ان میں موجود ہو اور ابو بکر صدیق کی موجودگی میں امام کوئی اور بن جائے۔ ما ینبغی لقوم، یہ کسی قوم کا حق ہی نہیں، کسی قوم کو مناسب ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب صدیق اکبر کو میرے نبی نے امام بنایا تو حضرت علی مدینے میں تھے یا نہیں؟ اونچے بولو، دلیل میں دوں گا۔ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینہ میں، مدینہ میں۔ حضرت حسن حسین کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ حضرت عباس میرے نبی کا چچا عباس مدینہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ میں۔ حضرت جعفر طیار مدینہ میں۔ حضرت عقیل مدینہ میں۔ میرے پیغمبر کے نسبی رشتہ دار مدینہ میں، جن میں بڑے بڑے کبار صحابہ، جن میں آپ کے چچا بڑی عمر والے بھی چھوٹی عمر والے بھی سب وہاں موجود ہیں۔ دنیا شیعت سے بھی سوال ہے، سنیت سے بھی، کہ یہاں ذرا توجہ کر کے بتائیں میرے پیغمبر نے حضرت علی کو آگے نہیں کیا، حضرت حسن و حسین کے آگے نہیں کیا، حضرت عباس کو آگے نہیں کیا، حضرت فضل ابن عباس کو آگے نہیں کیا، حضرت جعفر کو آگے نہیں کیا، حضرت عقیل کو آگے نہیں کیا، ابو بکر صدیق کو کیوں آگے کیا؟ توجہ ہے؟ کس کو آگے کیا؟ ابو بکر صدیق کو، اس لیے کہ آگے ہونے کا مستحق ابو بکر صدیق تھا۔ سب کی موجودگی آگے ہونے کا مستحق کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج لوگ صدیق پہ اعتراض کرتا ہے، حضرت علی کو اعتراض نہیں، حسن و حسین کو اعتراض نہیں، جعفر عقیل کو اعتراض نہیں، پیغمبر کے خاندان میں سے کسی کو اعتراض نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج
جو امامت ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرتا ہے وہ جس طرح صحابہ کا دشمن ہے اسی طرح آل بیت نسب کا بھی دشمن ہے. علی، حسن حسین، جعفر، عقیل، ابن عباس اور خود حضرت عباس اور محمد مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے. ان کو اعتراض نہیں تھے، بنگی نو اعتراض ہے. 14ویں صدی میں اعتراض ہے. سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولو بولو، کون ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ درمیان سے میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اسی حدیث کو بھی لے لو اور اس کا کوئی فریق انکار نہیں کر سکتا کہ 17 نمازوں کا امام پیغمبر کی موجودگی میں، زندگی میں، وہ اکیلا ابو بکر صدیق ہے. آخر میں آ کے آپ نے تصدیق بھی کی، حضرت علی کو ساتھ لیا، فضل ابن عباس کو ساتھ لیا، کندھوں پہ آسرا لگا کے پیغمبر کریم تشریف لائے. چل نہیں سکتے تھے، آئے. کیوں آئے؟ صدیق کی امامت پر دستخط کرنے کے لیے آئے، مہر لگانے کے لیے آئے، اور دیکھنے آئے کوئی ہے ابو بکر کی امامت کا منکر. کون ہے ابو بکر صدیق کی امامت کا منکر؟ میرے نبی آئے. جب سامنے کھڑکی تھی، کھڑکی کھلی، صحابہ نے بھی محسوس کیا، صدیق اکبر نے بھی محسوس کیا کہ پیغمبر کریم تشریف لے آ رہی ہے. تو حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، نماز کے اندر پیچھے ہٹنے لگے. صدیق کو نماز کے اندر سے پتہ چل گیا نا باہر سے کوئی آ رہا ہے. اونچے بولو، میں بات عرض کروں. یہ جو سوفڑوں نے مشہور کیا ہے کہ نماز فلانے صحابی کو تیر لگا نا، تو اس نے کہا جب میں نماز میں سجدے میں جاؤں تو تیر نکال دو. وہ سجدے میں گئے، تیر نکالا گیا. اس نے پوچھا بھئی تیر کیوں نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نکال لیا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا نماز کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں رہتے تھے. نرا جھوٹ ہے، جھوٹاں دا جھوٹ. یہ آپریشن تھیٹر ہے یا نماز ہے؟ تیر نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، فلانے کا گھر جل گیا پتہ ہی نہیں چلا. یہ سب صوفیوں کے جھوٹ ہے، خصوصاً ریبنڈی صوفی. اللہ ان کو ہدایت دے. جہاں یہ حدیث بخاری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل نماز ہے کسی کی؟ صدیق کو تو پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ تشریف ہو، اونچے بولو، آپ تشریف لائے ہیں. تو اگر نماز کی حالت میں آدمی کسی اور جہان میں ہوتا، جس طرح آج کل پیروں نے تمہیں لوٹا ہوا ہے کہ ہمارے پاس آؤ نا تو ہم ایسی نماز سکھائیں کہ پتہ نہیں نماز میں تم برزخ میں پہنچ جاؤ گے. اور وہ جو پیر نامراد شیطان ہے وہ خود جب نماز پڑھتا ہے تو دکانوں میں ہوتا ہے، مریدوں کی جیبوں پہ ہوتا ہے، مریدوں کی جیبوں پہ ہوتا ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی توجہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو. لیکن یہ مسئلہ بیان کرنا کہ نماز کی حالت میں آدمی جہان میں رہتے ہی نہیں، خود پیغمبر کریم بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ رات لمبی کروں، لیکن بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں فتنے میں نہ پڑے، وہ فتنے میں اس کا خیال ادھر نہ جائے. تو پیغمبر کریم خود آوازیں سن رہے ہیں دوسروں کی نماز کے اندر. اور حدیث میں ہے کہ ایک نابینا آدمی آیا، نابینا آیا اور گڑا تھا، گر گیا. پیچھے جو بعض صحابہ تھے انہیں پتہ چلا تو وہ نماز کے اندر ہنس پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جو ہنسے ہیں یہ وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی دوبارہ پڑھو. اس لیے جہاں سے یہ مسئلہ آیا کہ اگر نماز میں کوئی ہنس پڑے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن حدیث آ گئی اس لیے قیاس چھوڑ دی گئی. حدیث کو لیا گیا
کہ نماز کے اندر کوئی ہنس پڑے اس کی نماز بھی گئی وضو بھی گیا. تو صحابہ کو نابینے کے گرنے کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ اور یہ لوگوں نے کیا، یہ تصوف کیا مذہب ہی اور ہے، یہ تصوف کے نام پہ جھوٹ ہے سب، کہ نماز کی ایسی حالت کہ آدمی دنیا میں رہے ہی نہیں، اور تیر نکالے جا رہے ہیں، بندوقیں ماری جا رہی ہیں، فلاں اس کے اس جہان کی خبر ہی نہیں. ایسی حالت کا طاری ہونا یہ صوفیوں کا مذہب ہے، پیغمبر کی شریعت نہیں ہے. صحابہ نماز کے اندر معلوم ہو گیا کہ آپ آ رہی آئے. صدیق اکبر نماز کے اندر پیچھے آئے، پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے فرمایا مکانک الزم مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. وقت نہیں اس پہ میں بات کرتا، اپنی جگہ پہ. لیکن یہ نہیں کہا مکانی، میری جگہ پہ ٹھہرے رہو. یہ جگہ کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کیا فرمایا؟ مکانک. کیا مانا؟ اب یہ جگہ تیری ہو گئی ہے، میں نے یہ جگہ تجھے دے دی. اس لیے ابو بکر صدیق کو فرمایا اپنی جگہ پہ ٹھہر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے. صدیق اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق. اور آخری بات، جب پیغمبر کریم کی وفات ہوئی صحابہ حیران ہو گئے. واقعہ آپ نے سنا ہے، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. صحابہ پریشان ہیں، عالم حیرت بھی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد نبوی میں تلوار لہرا کے یہ للکار اور آواز دے رہے ہیں کہ من کالا، ان لفظوں پہ غور کرنا ہے، من کالا ان محمدن قد مات، جس نے یہ بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی، اس کی میں گردن اتار دوں گا. یہ مسجد نبوی میں گونجے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نبوی کی حالت مستی میں ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بند ہو گئے اور اس فراق کے درد میں ہیں. فرمایا خبردار جس نے یہ بات کی ان محمدن قد مات. ابو بکر صدیق آئے منبر پہ. اب ذرا جملے کہاں سے شروع کیے، اب بہادری کا پتہ چلے گا. فاروق اعظم کی تلوار اور سامنے کھڑی، صدیق منبر پہ آئے اور انہوں نے کہا من کالا ان محمدن قد مات. صدیق نے یہاں سے شروع کیا. فرمایا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. تم نہیں سمجھے. حضرت عمر کے لفظ کیا تھے جس نے کہا ان محمدن قد مات؟ صدیق نے وہی لفظ کہے ان محمدن قد مات. اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے؟ فاروق اعظم کی تلوار اور پوری جلغار. اور فاروق کہتے ہیں جس نے یہ لفظ کہے میں گردن اتار دوں گا، گردن. لیکن ابر رحمت برسا ابو بکر صدیق، رحمت کا بادل بن کے برسے اور فرمایا ان محمدن قد مات. اور آگے پھر جب صدیق کی یہ آواز آئی اور آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، فاروق گھٹنوں کے بل گر گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق سے بڑا بہادر، یہاں سارے چپ تھے لیکن یہ عقدہ حل کیا ابو بکر صدیق نے. اور پھر صحابہ خود کہتی ہیں کہ جب صدیق نے یہ آیتیں پڑھی ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اب آ رہی ہے، ہمارے ذہن پہ یہ آیتیں نہیں تھی. دوسرا نقطہ سمجھ آیا کہ سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر. اسی واقعہ سے دونوں چیزیں حاصل ہوئی، سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر صدیق، سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر صدیق. پھر مسائل میں سے
سب سے مشکل ترین مسئلہ وراثت کا ہے۔ وراثت کے مسائل سب سے مشکل ترین مسائل ہیں، اور وراثت کا مسئلہ چلا جس میں حضرت علی بھی حیران، حضرت فاروق اعظم بھی حیران، ساری دنیا حیران ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجوایا کہ اب وراثت کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، صحابہ حیران پریشان۔ وہاں پر بھی ابو بکر صدیق بولے اور فرمایا کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال میں جاری نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے۔ اور اس پہ فرمان محمد مصطفیٰ پیش کر کے حضرت علی حضرت عباس کو فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ یہ بات کہ انما نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کی جماعت، ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، ہماری وراثت علم میں جاری ہوتی ہے۔ حضرت صدیق نے حضرت علی کو فرمایا، حضرت عباس کو فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کیا یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا؟ حضرت علی کو بھی یاد آیا، حضرت عباس کو بھی یاد آیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے بھی پیغمبر کریم سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو وراثت کا عقدہ بھی کس نے حل کیا؟ ابو بکر صدیق۔ تو سب سے مشکل علم میراث والا، یہ عقدہ بھی حل کیا ابو بکر صدیق نے۔ بہرحال وقت ختم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑے عالم، عالم الصحابہ بھی ابو بکر صدیق، اشجع الصحابہ بھی ابو بکر صدیق، تو احق بالخلافت بھی ابو بکر صدیق۔